دوستوں، کچھ عرصے سے ظفر رضوی بریلوی حیدرآبادی کی کال ریکارڈنگ سننے کو مل رہی تھی، تو سوچا کہ ہم بھی ان سے بات کر لیں۔ تو فون ملنے پر جب ان کو شک ہوا کہ کہیں مخالف نہ ہو، تو بہانہ بنایا کہ سفر پر ہوں، حالانکہ پیچھے بالکل خاموشی ہے۔ اور جب یقین ہوا تو کہا سوال کرو۔ جب ہم نے سوال کیا تو بجائے جواب دینے کے ادھر ادھر کی مارنے لگے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا نام یونس ہے، مظفر گڑھ کا رہنے والا ہوں، اور یہ سوال مجھ سے کسی نے کیا ہے۔ اب جو موصوف کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے اور تقیہ کرنے والے پر لعنت، تو ظفر توحیدی کے نام سے دیوبندی بن کر اور علامہ ساجد خان نقشبندی کو اپنا بڑا عالم کہہ کر آپ نے سچ بولا یا جھوٹ؟ کیا اب آپ اسی لعنت کے مستحق ہوئے یا نہیں؟ دوسری بات، موصوف نے مولانا عبدالقدوس کارن صاحب کو فون کیا اور دلیل مانگی۔ انہوں نے جواب دیا اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ اس کو انہوں نے فرار کہا۔ ہم ظفر رضوی کی آڈیو پیش کر رہے ہیں جس میں یہ ایک ہی مسئلے کے متعلق 2 دفعہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں۔ تو اب کیا یہ موصوف کا فرار ہوا یا نہیں؟ باقی جو کہا کہ سامنے آؤ، تو مٹیاری مناظرے میں دیوبندی آپ کے سامنے بھی آئے تھے جن کے ڈر سے آپ کا پیشاب نکل گیا تھا، ویڈیو نیٹ پر موجود ہے۔ آپ کے پنجاب کے ساتھی کو دیوبندیوں نے 1 ماہ سے کہا ہوا ہے کہ ان کو بولو ہم سے رابطہ کریں، مگر آپ کو اب تک رابطے کی جرت نہ ہوئی، اور بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے دوسروں کو فون پر کہتے ہیں سامنے آؤ۔ اب ملاحظہ فرمائیں مناظر اسلام صاحب و علامہ صاحب کی آڈیو کہ جس میں سوال کا جواب نہ آنے پر ہماؤں شروع کر دی۔ وعلیکم السلام، علامہ ظفر رضوی صاحب۔ جی ظفر بات کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے حضرت؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کرم اللہ کا۔ حضرت، یہ کچھ لوگوں نے ایک سوال لکھ کر دیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھ لوں آپ سے۔ حضرت ابھی تو میں رستے میں ہوں، سفر میں ہوں۔ اچھا، آپ رستے میں ابھی؟ جی جی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں مظفر گڑھ سے محمد یونس بات کر رہا ہوں۔ اچھا، نمبر کس نے دیا آپ کو؟ یہ کوئی مقبول صاحب ہیں، ان کے کچھ مسائل چل رہے تھے اوجھڑی کے بارے میں نا، تو ان کے ساتھیوں نے یہ نمبر ہمیں دیا ہے۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا یہ ہے حضرت کہ نبی کے لیے جو علم غیب ثابت ہے، یہ ثبوت بشرط شیء کے درجے میں ہے یا لا بشرط شیء کے درجے میں ہے یا لا شیء بشرط کے درجے میں ہے؟ اچھا، کتنے لوگوں سے آپ نے سوال کیا ہے 2-3 دنوں میں؟ جی، کتنے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں آپ 2-3 دنوں سے فون کر کے؟ حضرت ہم سے سوال پوچھا گیا ہے۔ کس نے پوچھا ہے آپ سے سوال؟ یہ ایک یہاں کے لوگ ہیں، کچھ مسائل چلے ہیں ان کے ساتھ اس بات میں۔ اچھا، لوگ اتنے یعنی کہ آپ کے وہاں کے اتنے سارے عالم فاضل ہیں، سارے شیخ الحدیث رہتے ہیں مظفر گڑھ میں؟ اصل میں ایک بات میں بتاؤں، مناظر آدمی ہے، ایک اس بات لیے آپ سے بتاؤں، جی ایک بات بتاؤں، جھوٹ بولنا جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے نا؟ نہیں حضرت، یہ سوال پوچھنا تو جائز۔ میں پوچھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے نا؟ حضرت آپ صرف جو یہ میں نے سوال پوچھا ہے، بلکہ مجھ سے پوچھا گیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دیں تاکہ میں ان کو میں جو آپ کہہ رہا ہوں، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ دیکھیں جھوٹ بولنا، تقیہ کرنا کتنی بری بات ہے؟ حضرت، کس کا مذہب ہے تقیہ کرنا؟ لعنت کرتا ہوں میں تقیہ کرنے والے پہ، اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو آپ منع فرما دیں۔ اپنے ہی آپ پر بھیج رہے ہیں لعنت، کتنی بری بات؟ یار جو تقیہ کرتا ہے میں اس پہ، اگر میں کرتا ہوں تو مجھ پر آپ کرتے ہیں، تو بس میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ صرف اس سوال کا جواب دیں۔ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے؟ لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر یار۔ آپ تو آپ پہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سوال کا پیچھے سے آپ جواب کو ہے کون سمجھا رہا ہے؟ آپ اتنا بتا دیں پیچھے سے آپ کو سوال کا کون سمجھا رہا جواب ہے ہے یا نہیں؟ بس یہ جو آپ کا گرو ہے پیچھے بیٹھا ہوا، یہ کون سمجھا رہا ہے آپ کو پیچھے سے؟ یہ حضرت پوچھو۔ جی کوئی نہیں سمجھا رہا، آپ جواب دے دیں۔ یہ جو مجھے آواز آئی اب یہ کس کی آواز ہے؟ اب آپ کو آواز شرم، ایک بات بتاؤ، جی جی، دیوبندیوں میں کوئی شرم اور حیا نام کی چیز ہے؟ ہوئے یا نہیں اس کو چھوڑے، آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں۔ ہے یا نہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کوئی شرم آتی ہے؟ سوال آپ یہ بتائیں، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ میں بھی سوال پوچھا، شرم آتی ہے آپ کو؟ شرم کو چھوڑیں، شرم نہیں آتی؟ جواب دیتے ہوئے کون سوال پوچھنا؟ شرم چھوڑ دی آپ نے؟ نہیں سوال بالکل مجھے شرم نہیں آتی، اگر آپ کو جواب آپ بتا دیں۔ اتنے بے حیا جو آپ بنے ہوئے اتنے دنوں سے، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ اور پھر دیکھو یہ شیعہ بن گئے ہو تم، دیوبندی سارے شیعہ بن گئے ہو، کوئی نام بدلتا ہے اپنا، کوئی شہر بدلتا ہے۔ آپ نے کہا مجھ سے سوال تو اچھا ایک بات ایسے بتاؤں، ویسے آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ پہ جچتا بھی ہے شیعہ بننا،
آپ نے میں جس کا بھی کہہ ہے، رہا ہوں کیونکہ جو تذکرۃ نام الرشید میں بدلے لکھا اس پر ہوا ہے بھی لعنت ہے. آپ مجھے جواب فتاوی دیں رشیدیہ میں. حضرت فتاوی جواب رشیدیہ دو یار، کچھ اب میں لکھا ہوا ہے فتاوی مجھے صرف رشیدیہ اس کی بات عبارت کا پڑھتا ہوں، جواب پھر دینا اس پہ بھی لعنت بھیج دو. جواب فتاوی دینے رشیدیہ کی میں لکھا بات ہوا ہے. غیب نبی اب سنو نا، حوصلہ رکھو نا، سنتے نہیں ہو. ثبوت بشرط حوصلہ صحیح کے رکھو. درجے میں ہے، لا بشرط صحیح کے درجے میں، یا یہ جس صحیح نے اب پیچھے سے شرط آپ کو کے درجے سکھایا ہے میں. نا، جو پیچھے بس سے اس سکھا سوال رہا کا ہے، جواب دے رہا سامنے ہوں. آؤ، سامنے آؤ اور پھر بات کرو ہم سے. یہ پیچھے جو سکھا رہا ہے نا آپ کو، حضرت کوئی اس کو بولو سامنے مجھے آؤ. صرف اس سوال کا بھاگتے جواب دے کیوں ہو؟ دیں. آپ جو مناظر اسلام بنے پھرتے ہیں، آخر آپ ایک اتنا سا تفسیر المنطق کا اور سوال آپ جو بھی بے کو شرم نہیں ہے، آپ جو بے شرم شرم اسلام ہونی بنے چاہیے ہوئے ہیں آپ ہمارے لیے، اور آپ جو ٹریننگ ہمارے لیے کرتے بے پھرتے ہیں شرم اور آپ بے جگہ حیا جگہ. بن کر شرم کیا دے رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے اس سوال کے ابھی جواب ابھی آپ گالیاں دینے شروع ہو گئے. میں نے فون کیا تھا تقریباً دوپہر کو، آپ سوئے ہوئے تھے. جی آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت ہمارے یہاں ہم برسم الخان کے مضافات آگے آئے ایک تحصیل پروا. اچھا. اس کے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں رہتے ہیں کچے، یعنی کہ دریا کے سندھ کے کنارے. یہاں پر 2-3 دن سے ایک مسئلہ چل رہا ہے اوجری کے متعلق. یہ اوجریوں کے حلال جانور، اس کے اندر جو ہے نا کوئی مسئلہ چل رہا ہے علماء میں. ہم تو اتنا پڑے ہوئے نہیں، میں تو اس مسجد میں امام ہوں. اچھا. تو آپ کا کسی دوست نے نمبر دیا ہے، قاری مراد احمد صاحب ہیں، ادھر پڑھاتے ہیں آپ کے حیدرآباد. قاری مراد؟ اچھا. قاری مراد صاحب نام ہے ان کا. اچھا. تو انہوں نے نمبر دیا ہے آپ کا. آپ سے جو یہی یعنی کہ معلومات کرنی تھی کہ اس کے متعلق کیا مقصد ہے کہ علماء کا یا حدیث مبارکہ میں آپ کا نام اب عظیم اللہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو مختلف ہی ہے علماء میں. فقہی مسئلہ ہے اجڑی کی کراہت کے بارے میں. تو فقہا سے تو اس کی کراہت کی دلیل ملتی ہے کہ یہ مکروہ لکھا ہے فقہی کتابوں میں. اب ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے تو کون سا ہے، تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ تو بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ تحریمی ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ تنزیہی ہے. تو جو تحریمی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ حرام کے قریب ہوتا ہے، اس سے تو پھر اجتناب کیا جائے گا اور ایک طرح کا گناہ بھی لازم آئے گا، جو ممنوع ہوگا. اور تنزیہی چونکہ حلال کی حکم ہوتا ہے، اور تنزیہی جو ہے وہ خلاف اولا اس کا مقابل ہوتا ہے. تو اسی بنا پر یہ ہے کہ نہ کھائے تو اچھی بات ہے، کہ کھا لے تو کوئی مسئلہ ہے. یہ دو آراء ہے علماء کے درمیان. کہ جو حضرات، کیونکہ کل بھی ادھر یہ مسئلہ ہوا تھا، علماء اکٹھے ہوئے تھے 2-3، یعنی کہ علاقے کے جو ہمارے ہیں، ان میں سے جو حلال کہتے ہیں وہ تو ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی فیض احمد ہوا ہے. جو حرام کہتے ہیں مفتی فیض احمد اویسی صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے رسالے کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام جانور میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی کہ وہ خنزیر کی مانند ہے. سمجھے نہیں، حلال حرام جانور میں یعنی کہ ان کی رسالہ ہے حلال اور حرام جانور. یعنی کہ اس کو اوجری کو خنزیر کی مانند لکھا ہے، کہ جس طرح اضطراری حالت میں خنزیر کا کھانا جائز ہے، اسی طریقے سے اس کا کھانا جائز ہے، ورنہ ویسے جائز نہیں ہے. ایسا کس کتاب آپ نے کہاں پڑھ لیا؟ حضرت ان کا ایک رسالہ ہے حلال اور حرام جانور، مفتی فیض احمد اویسی صاحب کا. حلال اور حرام جانور، جی اس کا صفحہ نمبر 24 ہے. اور یہ انٹرنیٹ پر بھی مقصد ہے کہ اس پر بھی ہے، کیا کہتے ہیں فیس بک پر وغیرہ پر. جی اوجڑی میں حضرت کا پورا رسالہ ہے تحقیق. جی اوجڑی پر جو حضرت کی پوری تحقیق ہے، رسالہ ہے ان کا اوجڑی کھانے پر. کن کا؟ اویسی صاحب کا. نہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کیونکہ کل عالم جو آئے ہوئے، یہ میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو مغالطہ لگا ہوگا. دوسری بات جو ہمارے علماء دوسرے ہیں، 2-3 ابھی پیسے بھی ہیں میرے پاس جو ادھر کے ائمہ ہیں، کیونکہ اختلاف ابھی ہوا ہے 2-3 دن سے جو ہے نا یہ مسئلہ بنا ہے، کسی عالم نے چھیڑا ہے ادھر آ کے. دوسرے حضرات جو ہے نا وہ نعمت الباری شرح صحیح بخاری اپنا علامت صاحب ہے نا، جی غلام رسول سعیدی کے، وہ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو انہوں نے منقول کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تناول فرمائی، اور اسی پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوبارہ پانی وغیرہ اسی میں استعمال کیا ہے. اس میں حضور اللہ صاحب عرض یہ ہے کہ ایک روایت میں موجود ہے. جی اچھا، اب اس روایت میں اس سے بھی بحث ہے علمی، وہ یہ ہے کہ وہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا، آیا اس کا اطلاق اوجڑی پر ہوتا ہے یا نہیں. تو
تو یہ ایک مسئلہ ہے. اب وہی بات ہے کہ اختلاف اس میں اس اور فقہی مسائل کا ہوتا ہے. اس میں بھی ہے کہ جن کی علماء کی رائے یہ ہے کہ جناب اس لفظ سے اس کو میرے ذہن میں نہیں عربی میں کیا لفظ ہے کہ نہیں مطلق بعض دفعہ جو ہے وہ تحریمی نہیں ہوتا, تنزیہی بھی ہوتا ہے, اور اس کے نظائر ہیں, یہ مثالیں مل سکتی ہیں. تو یہ الگ بات ہے. عالم صلی رحمہ سے میں تصریح ثابت نہیں. آپ جیسے فرما رہے تھے کہ فقہ کی کوئی معتبر کتاب جس کے اندر صراحت